بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، آج ہمارا سراجی کا دوسرا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہم کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کو کھول لیجئے، عبارت کی طرف اپنی نظر رکھیے، عبارت کو غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ترجمہ اس کا ذرا غور سے سنیے۔ تمام تعریفیں جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہیں، اور تعریف کرتا ہوں میں شکر گزار بندوں کی طرح تعریف کرنا، اور رحمت کاملہ اور سلامتی ہو بہترین خلائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی طیب و طاہر آل پر۔ دیکھیں، حمد الشاکرین یہ مرکب اضافی منصوب ہے، اور یہ خطبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس خطبے کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہے، کیونکہ ہر کتاب والا اپنی کتاب کو شروع کرتا ہے اللہ رب العزت کی حمد اور تعریف کے ساتھ۔ تو اس کے بعد ذکر کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها علم نصف العلم، فإنها نصف العلم۔ فرائض سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ فرائض نصف علم ہے۔ پہلے اس شروع میں حدیث ذکر کی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ جو حدیث یہاں کتاب میں ذکر کی گئی ہے، یہ حدیث بعین ہی ان الفاظ کے ساتھ ہے، حدیث کی کسی کتاب میں مروی نہیں ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ کتب فقہ میں تو مروی ہیں، کتب حدیث میں یہ حدیث درج نہیں۔ البتہ کتب حدیث میں اس قسم کی جو حدیث درج ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ تعلم الفرائض فإنها علم نصف العلم، اور دوسرے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں تعلم الفرائض فإنها نصف العلوم، اور تیسری حدیث میں آتا ہے تعلم الفرائض وعلموها الناس، یہ الفاظ آتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، تو حدیث میں فرائض سے مراد احکام لازمہ یعنی فرض و واجب ہے، یہ سنن و مستحب کی بنسبت نصف علم میں دین ہے۔ کہا گیا کہ یہ جو فرائض ہیں، علم فرائض، اس کو نصف دین ذکر کیا گیا ہے، یعنی سارے دین کا سارے احکام یہ آدھا یہ ہیں، اور باقی آدھا دین کیا ہے؟ اپنی فضیلت کے اعتبار سے یہ نصف دین، یہ علم فرائض ہے۔ تو صاحب مصنف نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد اس علم کی طالب علم کی توجہ اس علم کی طرف کرنے کے لیے سب سے پہلے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ ترکے سے ترتیب وار 4 حقوق عام طور پر متعلق ہوتے ہیں۔ ترکے سے ترتیب وار 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ ترکہ تو اس کی تعریف ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ ترکہ میت کے چھوڑے ہوئے مال کو کہتے ہیں، یعنی جو میت کا چھوڑا ہوا مال ہے اس میں 4 حقوق متعلق ہیں، ترتیب وار ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ترکہ سے میت کے کفن و دفن میں خرچ کیا جائے۔ سب سے پہلے میت کی تدفین و تکفین کے اندر جو خرچہ آئے وہ میت کے ترکہ سے خرچ کیا جائے۔ اگر کوئی وارث اپنی طرف سے خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ اگر مثلا کوئی خرچ نہیں کرنا چاہتا اور میت کا ترکہ بھی موجود ہے تو سب سے پہلے ہم میت کے ترکے میں اس کے تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ترکہ بچے گا اس میں سے میت کا قرض ادا کریں گے۔ یہاں بھی ایسے کہ اگر میت کا قرض کوئی شخص اپنے ورثاء میں سے، بیٹے میں سے، بھائی میں سے، بیوی میں سے، باپ اور والدہ میں سے کوئی اگر وہ قرض اپنے ذاتی مال سے ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ادا نہیں کرنا چاہتا اور اس کا قرض ہے تو قرض ہم میت کے سب سے پہلے ترکہ میں سے ادا کریں گے۔
پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ مال بچا ہے یا نہیں بچا. اگر مال بچا ہے تو پھر اس میں وصیت کو نافذ کریں گے. اگر یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب میت نے وصیت کی ہو، مرنے والے نے وصیت کی ہو، مثلا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا ایک حصہ مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، یا فلاں غریب کو دے دینا، یا میرے روزوں کا فدیہ دے دینا، اس قسم کی کوئی وصیت کی ہے تو یہ وصیت تہائی مال، اگرچہ کل مال کی وصیت کی ہو لیکن وہ وصیت کل مال میں نہیں بلکہ تہائی مال میں ہی نافذ ہوگی. تو اس لیے تہائی مال میں وصیت پوری کی جائے. پھر جو باقی ترکہ بچے اس ترکے کو شرعی ورثاء کے درمیان ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اب یہاں ترتیب کی وجہ کیا کہا کہ ترتیب وار ان کے اوپر خرچ ہوگا. دیکھیں ترکہ یا میت کے ذات پر خرچ کیا جائے یا غیر پر. ذات پر خرچ کرنا غیر پر خرچ کرنے سے مقدم ہے. ترکہ ذات پر خرچ ہوگا یا غیر پر خرچ ہوگا، تو غیر کی بجائے ذات پر خرچ کرنا مقدم ہے. تو اس وجہ سے کہا کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین میں کیا کیا جائے، خرچ کیا جائے، اور قرضہ یہ غیر پر خرچ کرنا ہے، اس سے وہ مقدم ہے. تو اس لیے یہ ایک صورت بیان کر دی ہے کہ یہ ترتیب ضرور رکھی جائے. اور اس کے بعد حقوق اربع کی تفصیل. حقوق اربع یہ جو ہم نے تفصیل ذکر کی ہے، 4 حقوق، یہ تو مختصراً آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے، لیکن تجہیز و تکفین میں نہ اسراف کیا جائے اور نہ بخیلی سے کام کیا جائے بلکہ معروف طریقے پر خرچ کیا جائے. یعنی تجہیز و تکفین میں کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی، دیکھیے نہانے کی چیزیں، صابن اور لوبان اور کافور، خوشبو وغیرہ. اسی طرح نہانے والے کی جو اجرت ہوگی، ہمارے زمانے میں بھی بعض نہلانے والیاں پیسے عورتوں کو نہلاتی ہیں، پیسے لیتی ہیں، یا مرد کو نہلاتے ہیں ان کو بھی پیسے دیتے ہیں، تو اس کی اجرت کا کہیں رواج ہے تو وہ اجرت ادا کی جائے. اور مسنون کفن کی قیمت، مسنون کفن کی، اور مسنون کفن میں مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ 3 کپڑے ہیں. ایک تو قمیص ہے یعنی کندھے سے قدم تک، اور پھر ایک ازار ہے جو سر سے پاؤں تک ہوگی جس میں میت کو لپیٹا جا سکتا ہے، اور ایک لفافہ جو سر کے کچھ اوپر سے پاؤں کے کچھ نیچے سے لمبی چادر جو بالکل سب سے اوپر ڈالی جاتی ہے جس میں میت کو مکمل لپیٹا جاتا ہے. یہ 3 کفن مرد کے لیے لیے جائیں، اور عورت کے لیے مسنون کفن 5 کپڑے ہیں، قمیص، ازار، لفافہ، یہ مرد کی طرح 3 ہو جائیں گے، اور 2 کپڑے مزید ہوں گے، یعنی ایک اوڑھنی ہوگی اور ایک سینہ بند ہوگا. سینہ بند جس کو سینہ سے رانوں تک، ایسا کپڑا کہ جس کے ذریعے سینہ سے رانوں تک کیا کیا جائے، لپیٹا جائے. پھر اس کے بعد یہ تو تجہیز پر، یہ تو تکفین پر خرچ ہوا ہے، اور باقی ہے تجہیز و تکفین. اور پھر قبر کھودنے والے کی اجرت، اگر کسی جگہ اس کا رواج ہے اور دینی بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ظاہراً مطالبہ نہیں کرتے لیکن وہ بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا مطالبہ چاہیے. اگر کسی جگہ پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی افراد مقرر ہیں اور ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے. اور پھر جگہ کی قیمت، بعض جگہوں پر قیمت جگہ میسر نہیں ہوتی اور قیمتاً خریدنی پڑتی ہے، تو اس کے خریدنے میں جو قیمت صرف ہو تو اس کو بھی ترکہ سے نکالا جائے گا. یہ اخراجات ہیں، اور یہ درمیانے اخراجات، نہ بالکل کم اور نہ ہی زیادہ. اور جب اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں کفن دفن سے، اب دوسرا حق میت کا قرضہ ادا کرنا ہے. اب قرضے کی 2 قسمیں ہیں. ایک اللہ کا قرض، جیسے زکوٰۃ اس نے پچھلے سالوں کی دینی تھی نہیں دے سکا، روزے کا فدیہ دینا تھا نہیں دے سکا، روزوں کا کفارہ دینا تھا یعنی نمازوں کا فدیہ دینا تھا نہیں دے سکا، یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے. اور دوسرا بندوں کا قرض. پھر بندوں کا قرض بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، زمانہ صحت کا قرض اور موت کی بیماری کے زمانے کا قرض. صحت کے زمانہ میں قرض لیا تھا، اور دوسرا قرض یہ ہے کہ بھئی انتقال سے کچھ وقت قبل کے بیمار تھا، بیماری پر خرچ ہوا، اس وقت کسی لوگوں نے اس کو قرض کے طور پر دیے، وہ قرض. اب جس کا میت نے اقرار بھی کیا ہو کہ یہ میں نے ابھی قرض لیا ہے، زمانہ بیماری میں قرض لیا، تو حقوق اللہ سے متعلق قرض کی اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس کو 3 نمبر پر رکھا جائے گا. یعنی قرض کو، حقوق العباد کو ادا کرنے کے بعد پھر اس قرض کو ادا کیا جائے گا. لیکن یہاں قرض سے مراد حقوق العباد ہے، یہ وہ قرضہ ہے جو کس پر، وہ 2 نمبر پر آ رہا ہے، جو مردوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ متعلق ہے.
اور زمانہ صحت کے قرضوں کو موت کی بیماری کے زمانے کے قرضے سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ جو زمانہ صحت میں ادا لیے تھے ان کو موت کی بیماری کے زمانے کے قرض سے پہلے ادا کیا جائے گا۔ تو یہ تو قرض کی صورت ہے۔ اور پھر تیسرا نمبر ہے وصیت کا۔ اگر میت نے کوئی جائز وصیت کی ہو، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا وہ وصیت حقوق العباد سے، تو قرض کی ادائیگی کے بعد باقی ماندہ ترکہ کی تہائی سے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر تجہیز و تکفین اور قرض چوتھے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر یعنی مال کو ورثاء میں تقسیم کرنا، یعنی تجہیز و تکفین بھی ہو گئی اور اس کے ساتھ قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی اور ترکہ تہائی میں بھی تقسیم ہو گیا ہے، تہائی کے اعتبار سے وصیت نافذ ہو چکی ہے۔ اب ورثاء دیکھیں، اگر تمام ورثاء عاقل بالغ ہوں تو ان کی اجازت سے اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، وصیت کے طور پر اپنی طرف سے ایصال ثواب کے لیے دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، وگرنہ نہیں دے سکتے اس کے مال سے۔ لیکن جب آپ نے یہ تین کا ادا کر لیے، پھر اس کے بعد آپ نے ورثاء میں تقسیم کرنا ہے مال۔ اب ورثاء کے حصے شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ آپ نے چوتھے نمبر پر ورثاء کو مال دینا ہے، ان کے جو حصے مقرر ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہیں، حدیث سے بھی اور اجماع سے بھی ثابت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی حصوں کے آگے آئے گی، ہم حصوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ اب تھوڑی سی اسی کی میں وجہ حسر آپ کے سامنے یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ میت کا چھوڑا ہوا مال دو حال سے خالی نہیں ہے، اس میں میت کا حق ہوگا یا غیر کا۔ اگر میت کا حق ہے تو وہ تجہیز و تکفین ہے، اگر غیر کا حق ہے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ غیر کا حق موت سے پہلے ثابت ہو چکا ہوگا یا بعد میں ثابت ہوا ہوگا۔ اگر پہلے ثابت ہو چکا ہے تو وہ قرض ہے، اور اگر بعد میں ثابت ہوا ہے تو وہ بھی دو حال سے خالی نہیں۔ اس میں میت کے قول کا دخل ہوگا یا نہیں؟ اگر میت کے قول کا دخل ہے تو وہ وصیت ہے، اور اگر میت کے قول کا دخل نہیں ہے تو وہ وراثت ہے۔ تو اس لیے ان سبق کو ذرا غور سے سنیں اور پھر اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب